عفیفہ دلہن بنی، خود میں سمٹتے ہوئے خود پر ایس پی شازم کا خوف محسوس کرتی۔ دلہن کے اس جوڑے میں اس کا چہرہ بھی لال پڑ گیا تھا، کیونکہ عفیفہ شازم سے 10 سال چھوٹی تھی اور بچپن سے لے کر اس نے آج تک شازم کو اپنا بھائی کہا تھا۔ یہ تو اس نے سوچا ہی نہیں تھا کہ وہ شازم کی بیوی بن جائے گی، اور شازم سے ڈرنے کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ ایس پی بھرپور مردانہ وجاہت کا، ایک روبدار لہجے کا مالک، اور اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ٹیوشن خود پڑھاتا تھا۔ عفیفہ جو شازم کی پھپھوزا تھی، عفیفہ کے والدین کی ڈیتھ کے بعد وہ اپنے ماموں کے گھر میں ہی پلی بڑھی تھی، اس لیے شازم نے ہمیشہ اسے اپنے چھوٹے بہنوں بھائیوں کی طرح ہی ٹریٹ کیا، اور پڑھائی کے معاملے میں وہ اتنی سختی کرتا تھا کہ ہمیشہ عفیفہ شازم سے ڈرتے ہوئے اسے اپنا سبق نہیں سنا پاتی اور بدلے میں اسے سزا ملتی، اور آج وہ ہر جذبے سے خالی دل لیے اس کی دلہن بنی بیڈ پر بیٹھی ڈر کے مارے خود میں ہی سمٹ رہی تھی، اور سوچ رہی تھی کہ نہ جانے شازم بھائی اب میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ یہ شادی تو ایک حادثہ ہے، اس میں میرا کیا قصور ہے؟ وہ خود کلامی کرتی، کبھی خود کو ہمت دے رہی تھی اور بھی خود میں لرز رہی تھی کہ اتنی دیر میں دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ شازم ایک خوبرو نوجوان، اس کی کالی غسیلی آنکھیں ایسی تھی کہ کوئی بھی زیادہ دیر اس کی آنکھوں میں دیکھ کر اس سے بات نہیں کر سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں آتے ہی کھنگورا۔ شازم کی آواز پر عفیفہ کا دل بند ہونے والا تھا۔ وہ سامنے صوفے پر بیٹھ گیا اور صوفے کی بیک سے ٹیک لگاتا ہوا اپنی گردن پیچھے کو گرائے اپنے اندر لگی ہوئی جنگ سے لڑنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے کب سوچا تھا کہ جس لڑکی کو وہ اپنے بہن بھائیوں کی طرح ٹریٹ کرتا ہے، آج وہ اس کی دلہن بنی اس کے کمرے میں بیٹھ جائے گی؟ مگر شازم ایک جھٹکے میں صوفے سے کھڑا ہوا اور بیڈ کے قریب جا کر کہنے لگا، دیکھو عفیفہ۔ اس کے اس طرح نام لینے پر عفیفہ کانپ سی گئی اور کانپتے ہونٹوں کے ساتھ کہنے لگی، جی شازم بھائی۔ ایک تو پہلے ہی غصے کے مارے شازم کا خون کھول رہا تھا، اوپر سے یہ اس کے نکاح میں آنے کے بعد اسے شازم بھائی کہنے لگے۔ شازم نے بنا سوچے سمجھے اس کے چہرے کو پکڑا اور اس کے جبڑے دباتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر جھکا، کہنے لگا، نکاح کا مطلب نہیں سمجھتی؟ اتنی بچی تو تم ہو نہیں، تمہاری شادی ہونے جا رہی تھی اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ اپنے شوہر کو کیا کہتے؟ عفیفہ جو ڈر کے مارے شازم کی باہوں میں جھولتی ہوئی بے ہوش ہو گئی۔ وہ تو پہلے ہی پتہ نہیں کیسے خود کو سنبھال رہی تھی، اور اوپر سے آتے ہی شازم کا یہ رویہ اس کی سوچ سے بھی برا نکلا۔ عفیفہ کی گردن شازم کی باہوں میں لڑک گئی۔ شازم جو اپنے آپ کو کول ڈاؤن کرتے ہوئے عفیفہ کو جلدی سے بیڈ پر لٹا کر اس کی ناک کے آگے ہاتھ رکھ کے اس کی سانس کو چیک کرنے لگا اور اسے ہلا کر کہنے لگا، اٹھو، یہ کیا تم نے ڈرامے بازی شروع کر دی ہے؟ مگر عفیفہ جو سچ میں بے ہوش ہو گئی تھی، اس پہ شازم کا ڈر اور خوف اتنا طاری ہوا، اس نے تو آج تک شازم کی طرف دیکھ کر بات بھی نہیں کی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر آتا، عفیفہ ادھر ادھر کہیں نہ کہیں چھپ کے مارے کسی نہ کسی کام میں مصروف ہو جاتی تاکہ اس کا شازم سے سامنا نہ ہو، کیونکہ جب بھی اس کا سامنا ہوتا وہ بکھلاہٹ میں کچھ نہ کچھ ایسا کہہ جاتی جس کے بعد اسے شازم کی ڈانٹ سننی پڑتی۔ شازم عفیفہ کو یوں بے ہوش دیکھ کر گھبرا سا گیا۔ اس نے جلدی سے اسے ہوش میں لانا چاہا، مگر کسی بھی طرح عفیفہ ہوش میں نہیں آ رہی تھی۔ دلہن کے لباس میں وہ تیار ہوئی ایک نازک بدن ابصرہ لگ رہی تھی۔ شازم اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت کو دیکھتے خود کو کوسنے لگا اور کہنے لگا، کیا ضرورت تھی اسے ڈانٹنے کی؟ خیر شازم نے گلاس میں پانی لیا اور اس کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے اور اسے مسلسل بلاتے ہوئے کہنے لگا، عفیفہ اٹھو پلیز، تم ہوش میں آؤ، ورنہ سب لوگ نہ جانے باہر کیا باتیں کریں گے کہ میں نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا جو تم یوں بے ہوش ہو گئی۔ دیکھو اٹھو، میں تمہارے قریب نہیں آؤں گا۔ مگر عفیفہ جو اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شازم نے دیکھا اس کے ہاتھ پاؤں بالکل سرد پڑ چکے تھے، جیسے برف میں لگے ہوں۔ شازم اس کے پیروں کی تلیاں اپنے ہاتھوں کے ساتھ اس میں مساج کر رہا تھا کہ کسی طرح اس کی آنکھ کھل جائے، اس کے جسم کو گرماہٹ دیتے ہوئے
اسے ہوش میں لانے کی کوشش کرتا کرتا اپنے جذبات کو جگا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر بے ہوش ہوئی تو شاذم عفیفہ کے اوپر جھکا اور اس کی سانسیں کھینچنے لگا۔ جب عفیفہ نے ایک لمبا سانس لیا، مشکل سے اپنی آنکھیں کھولتی اس نے دیکھا تو اس کی آنکھوں کے سامنے شاذم کا چہرہ، اس کی کالی غسیلی آنکھیں۔ وہ دیکھتے ہی گھبراہٹ کے مارے کہنے لگی، پلیز شاذم بھائی۔ شاذم ایک بار پھر غصے میں اس کی کمر پر ہاتھ رکھتے، اسے اپنے مزید قریب کرتے، اپنے چہرے کے سامنے اس کا چہرہ کر کے کہنے لگا، دیکھو عفیفہ، اب تم نے مجھے بھائی کہا نا، تو معافی کسی صورت نہیں ہوگی۔ عفیفہ اپنے منہ پر چپ کا تالا لگا کے کہنے لگی، نہیں کہوں گی، لیکن پلیز آپ میرے ساتھ یوں ظلم تو نہ کریں۔ وہ اسے بیڈ گراؤنڈ کے ساتھ لگاتے مزید اس کے چہرے کے پاس ہوا، کہنے لگا، کیوں نہ کروں؟ تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے سب کے سامنے، اور شوہر ہوں تمہارا۔ تم پوری طرح میری دسترس میں ہو اور میرا پورا حق ہے تم پر، میں جو چاہے جو مرضی کروں۔ عفیفہ، جس کا خوف مزید بڑھتا جا رہا تھا اور اس کے دل کی دھڑکنیں ایسی تھی کہ اس کا دل اس کی پسلیاں توڑ کر باہر نکل آئے گا، کہنے لگا، تم تو ایسے گھبرا رہی ہو جیسے تمہارے ساتھ ظلم ہو گیا، یا پھر تم نے کسی اور کو اپنے پاس لانے کے سہانے خواب سجائے ہوئے تھے۔ عفیفہ کہنے لگی، خدا کے لیے شاذم، وہ رشتہ ماموں جان نے کیا تھا، مجھے نہیں پتا وہ کون تھا، کون ہے، میں نے تو کبھی اس کی شکل تک نہیں دیکھی تھی، اور آپ اس طرح کی باتیں کر رہے۔ کہنے لگا، تو ٹھیک ہے، جب تمہارا دل خالی ہے تو اس خالی دل میں پھر میں اپنے پہرے لگا دیتا ہوں نا، ڈر کس بات کا؟ عفیفہ کہنے لگی، مگر شاذم، اس سے اگلا لفظ وہ منہ سے نکالتے نکالتے رکی تھی، بولی، مگر میں نے کبھی آپ کو اس نظر سے نہیں دیکھا۔ وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا، اس کے سامنے بیٹھ گیا اور کہنے لگا، لو اب دیکھ لو، تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، حاضر ہوں، دیکھو مجھے غور سے، دیکھو تمہیں کیا لگتا ہے، کیا میں تمہاری زندگی میں زبردستی آیا؟ نہیں عفیفہ، زبردستی تو تم میری زندگی میں آ گئی ہو۔ عفیفہ نے نم آنکھوں کے ساتھ شاذم کی طرف دیکھا اور چہرے پر معصومیت پھیلائے کہنے لگی، مجھے کچھ وقت دیجیے۔ شاذم بولا، کیوں دوں وقت؟ جب مجھے کسی نے وقت نہیں دیا تو میں تمہیں کیوں وقت دوں؟ تم اس وقت کہتی نا کہ مجھے وقت چاہیے، جب تمہارا میرے ساتھ نکاح ہو رہا تھا، تب تو تم بڑی نیک پروین بن کر سب کا کہا مان گئی، اور مجبوراً مجھے بھی ماننا پڑا۔ عفیفہ بولی، کیا شاذم آپ کسی اور کو پسند کرتے ہیں؟ کہنے لگا، پسند نہیں، محبت کرتا ہوں میں، اور ڈنکے کی چوٹ پہ سب کے سامنے اسے اپنی بیوی بنا کر بھی اس گھر میں لاؤں گا۔ عفیفہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، کہنے لگا، کیا ہوا؟ تمہیں تو وقت چاہیے نا، لو وقت، جتنا چاہیے اتنا وقت لو، مگر میں اپنی زندگی کو اپنے طریقے سے جیوں گا۔ جب وہ سسکتے ہوئے رونے لگی، شاذم ایک پل کے لیے اس کے چہرے کو بغور دیکھنے لگا۔ اس کے ہونٹ پر اس کی وحشت کی مہر اس کے دل پر نقش ہو چکی تھی۔ کہنے لگا، رونا کس بات کا؟ خود ہی تو کہہ رہی ہو تمہیں وقت چاہیے، تو اس لیے میں تم سے دور ہٹ رہا ہوں، پیچھے ہٹو اور مجھے سونے دو۔ وہ اٹھا اپنا ڈریس چینج کرتے ہوئے ایک ہلکے پھلکے ڈھیلا ڈالا لباس پہن کر بیڈ پر آ کر لیٹنے لگا۔ عفیفہ چونک کر بولی، آپ یہاں؟ وہ وہیں تکیہ رکھتے اس کی طرف مڑا، کہنے لگا، کیا مطلب یہاں؟ یہیں روز سوتا ہوں تو یہاں پر ہی سوؤں گا نا، تمہیں کوئی اعتراض ہے؟ شاذم کا لہجہ دیکھ کر وہ ڈر گئی اور بولی، نہیں آپ سو جائے، میں ادھر صوفے پر سو جاؤں گی۔ وہ اسے بازو سے کھینچ کر اپنے اوپر گراتا کہنے لگا، تم صوفے پر کیوں سوگی؟ بیوی بنایا ہے تو بیوی کی طرح رکھوں گا بھی، مرد ہوں میں، بے غیرت نہیں ہوں جو سب کے سامنے مرد بنوں اور کمرے میں۔ بولا، جلدی سے اپنا یہ ہیوی سا ڈریس اتارو، پتہ نہیں کیسے تم اتنی دیر سے پہن کر بیٹھی ہو۔ وہ اپنا جوڑا اتار کر ایک نارمل سے سوٹ میں لباس چینج کرتے ہوئے آ کر مجبوراً بیڈ پر بیٹھی، کیونکہ یہ شاذم کا حکم تھا۔ شاذم ایک دم غصے سے بھڑک کر بولا، کیا تمہیں اب لائٹ آف کرنے کا بھی کہنا پڑے گا؟ وہ ڈرتی ہوئی بولی، جی میں وہ ابھی بند کرتی ہوں۔ شاذم کی نارمل بات پر بھی وہ ڈر کے سہم جاتی۔ شاذم ایک بار غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے دبی سی مسکراہٹ میں مسکرا دیا کہ وہ کتنی جلدی اس سے خوفزدہ ہو جاتی ہے۔
اور آج تک یہی وہ خوف تھا کہ عفیفہ نے کبھی شاذم سے بات تک نہیں کی تھی۔ وہ لائٹ آف کر کے بیڈ کے کنارے پر سمٹتے ہوئے لیٹی، آہستہ آہستہ روتے ہوئے۔ اس کی سسکیوں کی آواز جب شاذم کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اس کی طرف کروٹ لیتے ہوئے کہنے لگا، کیا تم میرے جذبات کو بھڑکانا چاہتی ہو؟ تمہیں پتہ ہے جوان مرد ہوں اور تم میری بیوی ہو۔ اگر میں تم پر رحم کھا رہا ہوں تو اسے تم میرا احسان سمجھو۔ اگر یوں ہی تم میرے قریب سسکتی رہی اور تمہاری یہ مدہوش کرنے والی آواز آتی رہی تو پھر میں زیادہ دیر خود پر قابو نہیں پا سکوں گا، اس لیے چپ چاپ خاموشی سے سو جا، ورنہ پھر تمہاری سسکیاں میں ایسے نکالوں گا کہ تم… یہ کہتے ہوئے وہ اپنی آدھی ادھوری بات کرتے عفیفہ کے خوف میں مزید اضافہ کرتا، خود کے جذبات پر ضبط کرتے سو گیا۔ سوتے ہوئے اچانک سے عفیفہ انجانے میں اس کے قریب آ گئی، اور وہ اتنی قریب تھی کہ اس کی موجودگی کو محسوس کرتے شاذم کی آنکھ کھل گئی۔ ایک بار وہ اس کا دل دھڑکا گئی تھی۔ نازک وجود، آنکھیں اور ناک رو رو کر سرخ ہو چکی تھی، جو اس کی معصومیت میں اور اضافہ کر رہی تھی۔ سوتے ہوئے وہ کسی معصوم سی نازک سی گڑیا کے سوا اور کچھ نہیں لگ رہی تھی۔ کمرے میں نیم روشنی تھی۔ شاذم نے آنکھیں بند کر لی، مگر پھر تھوڑی دیر بعد عفیفہ کا بازو جیسے ہی اس کے سینے پر گرا، اس کے دل کی دھڑکنوں میں طوفان سا مچ گیا۔ وہ خود پر بنا قابو کیے ہوئے عفیفہ کی جانب اپنا سر تکیے سے اٹھائے دیکھنے لگا۔ اس کا جی تو چاہتا تھا کہ سب کچھ بھول بھال کے اپنی اس خوبصورت سی بیوی سے اپنا حق وصول کرے۔ جیسے بھی ہوا تھا، جو بھی تھا، بیوی تو بن چکی تھی۔ وہ خود پر قابو نہ رکھتے ہوئے عفیفہ کے بال اس کے چہرے سے پیچھے کرتا، اس کے ماتھے پر بوسہ دیتے، اس کی گردن پر جھکا۔ اپنے وجود پر لمس کو محسوس کرتی عفیفہ ہڑبڑا کر اٹھی، اور شاذم کو اپنے قریب پا کر وہ سسک سی گئی۔ کہنے لگی، شاذم کہنے لگا، بھائی کہنے کی غلطی مت کرنا، ورنہ ایسی سزا ملے گی کہ کل کمرے سے باہر نہیں جا پاؤ گے۔ عفیفہ کو ہمیشہ سے ہی شاذم کو شاذم بھائی کہنے کی عادت تھی، اس لیے وہ چند گھنٹوں میں جو ان کا رشتہ بدل چکا تھا، وہ شاذم کے بعد بھائی کہتے کہتے رک جاتے، کیونکہ وہ شاذم کی طرف سے ملنے والی پہلی سزا کو پا چکی تھی، جس کا نشان ابھی تک اس کے ہونٹ پر موجود تھا۔ خیر، وہ ہڑبڑاہٹ میں اسے تھوڑا سا پیچھے ہٹی اور کہنے لگی، پلیز۔ بولا، کیا تم خوش نہیں ہو میری بیوی بن کے؟ ایس پی شاذم کا جیسا روب اور دبدبہ باہر تھا، جیسے وہ سب روب دبدبے میں عفیفہ کے سامنے آتا تو عفیفہ کی جان تو آلموسٹ نکل ہی جاتے۔ جانے کتنی مشکل سے اس کی یہ رات کٹی، اور اس نے خود کو ابھی تک شاذم سے بچایا ہوا تھا، یا پھر شاذم ابھی خود ہی اس کے ساتھ کوئی اس طرح کا تعلق استوار نہیں کرنا چاہتا تھا، کیونکہ اس کے دل میں تانیہ تھے، اس کی یونیورسٹی کی دوست ہی نہیں بلکہ اس کی محبت، اور ان دونوں کی محبت کے چرچے یونیورسٹی سے ہوتے۔ اب تک وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ انوالو تھے، اور شاذم نے تو تانیہ کے ساتھ ہی شادی کا خواب سوچا ہوا تھا۔ اسے نہیں پتا تھا کہ اس کی زندگی میں عفیفہ یوں اچانک آ جائے گی، اور یہ سب بھی تو اچانک ہی ہوا تھا۔ صبح آنکھ کھلی تو اس نے سائڈ ٹیبل سے اپنا موبائل اٹھا کر دیکھا، جس پر ان گنت کالز تانیہ کی تھی اور ڈھیروں میسیجز۔ تانیہ کو نہ جانے کس نے یہ خبر دی کہ شاذم نے اپنی کزن سے نکاح کر لیا۔ جیسے ہی شاذم نے کال بیک کی تو وہ بنا رکے شاذم پر برس پڑی، کہنے لگی، تو شاذم، میں نے تو تمہیں سب مردوں سے مختلف سمجھا تھا، اور تم کیا نکلے؟ تم مرد نہ ایسے ہی ہوتے ہو، باہر لڑکیوں کو اپنی محبت میں پھنساتے ہو، انہیں دن رات وعدے قسمیں دے دے کر اپنی محبتوں کے یقین دلاتے، اور جب بات آتی ہے ان کے خاندان کی تو یہ چپ چاپ شریف بچے بڑوں کی بات ماننے والے بن کر یہ بھول جاتے کہ ہم نے کسی کے دل میں کتنے ارمان جگائے ہوئے۔ تم نے اس لڑکی کو اپنا لیا، اب تم مجھے یہ کہو گے کہ یہ شادی مجبوری ہے؟ شاذم کہنے لگا، تانیہ، ابھی تم غصے میں ہو، میری کوئی بات نہیں سمجھو گی، اس لیے میں جلدی سے نکلتا ہوں، ہم دونوں بیٹھ کر بات کرتے۔ کہنے لگی، بیٹھ کر بات کرتے ہیں؟ مائی فٹ! تانیہ کا غصہ اس وقت 7ویں آسمان پر تھا۔ شادی کی پہلی صبح ہوئی شاذم جو اپنا یونیفارم پہنتے ہوئے کمرے سے تیزی سے نکلتا اور سیڑھیاں اترتے ہوئے جب نیچے آیا
تو اس کے والد وجاہت حسین کہنے لگے، برخوردار، کل تمہارا نکاح ہوا ہے اور آج تمہارا ولیمہ ہے اور تم ڈیوٹی پر جا رہے ہو۔ ایس پی شاہ عظیم کہنے لگا، بابا میں اپنی ڈیوٹی پر کسی قسم کا کمپرومائز نہیں کر سکتا، اور میرا نکاح جس طرح ہوا ہے یہ آپ جانتے ہیں، اس لیے اگر یہ کوئی پری پلان ہوتا تو میں چھٹیاں لے چکا ہوتا، مگر ایسا کچھ نہیں ہے، اور ولیمہ تو رات کو ہوگا نا، تو میں پوری کوشش کروں گا کہ وقت سے پہلے پہنچ جاؤں، ابھی ایمرجنسی میں مجھے نکلنا ہے۔ شاہ عظیم جو بنا ناشتہ کیے جلدی سے گھر سے باہر نکل گیا، اور عفیفہ کمرے میں بیٹھی اپنی زندگی میں آنے والے اس بدلاؤ کو محسوس کر رہی تھی، اور شاہ عظیم اسے جاتے ہوئے یہ تاکید کر کے گیا تھا کہ گھر والوں کے سامنے تم ایسے ہی رہو گی کہ میں تمہارے ساتھ بالکل نارمل ہوں، سمجھ گئی؟ وہ شاور لیتے ہوئے باہر آئے، ڈریسنگ کے سامنے کھڑی اپنے چہرے کو بغور دیکھ رہی تھی، اپنے ہونٹ پر دیے گئے شاہ عظیم کے نشان کو چھپانے کی کوشش کی، اور پھر جب باہر آئی تو اس کے ماموں وجاہت حسین کہنے لگے، کیسی ہو میری بیٹی؟ وہ اپنے ماموں کو سلام کرتے بولی، جی ماموں جان ٹھیک ہوں۔ عفیفہ حسب روٹین کچن میں گئی، کہنے لگی، ممانی جان میں آپ کی ہیلپ کروا دوں؟ نسرین بیگم جو دل کی اچھی خاتون تھی، انہوں نے ہمیشہ اپنے بچوں کی طرح ہی عفیفہ کو رکھا تھا، کہنے لگی، عفیفہ تمہاری شادی کی پہلی صبح ہے، اس لیے تم ابھی کوئی کام نہیں کرو گی۔ عفیفہ بڑے پیار سے اپنی ممانی کو کہنے لگی، ممانی جان میں کون سا کسی پرائے گھر میں ہوں، اپنے گھر میں ہی تو ہوں، روز بھی تو کرتی ہوں نا، آپ بیٹھے، مجھے اچھا نہیں لگتا اس طرح۔ مریم آئی اور کہنے لگی، عفیفہ۔ وہ عفیفہ کہتے ہوئے ساتھ ہی کہنے لگی، عفیفہ بھابھی، اب تو تم میری بھابھی ہو نا، اب تو ہماری نند بھابھیوں والی لڑائی بھی ہوا کرے گی۔ شاہ عظیم کی بہن مریم اور عفیفہ کی عمر سیم ہی تھی، دونوں ساتھ میں پلی بڑی، تو بہنوں جیسا پیار تھا دونوں میں، ایک ہی کمرے میں ان کا بچپنا گزرا۔ کہنے لگی، سچ پوچھو عفیفہ، کل رات میں نے کمرے میں تمہاری غیر موجودگی کو بہت مس کیا۔ نسرین بیگم نے عفیفہ کو کہا، شاہ عظیم تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ عفیفہ نے کوئی گلہ شکوہ کیے بغیر جی میں سر ہلا دیا، کہنے لگی، ایک تو یہ لڑکا بھی نا، سب لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف تھے، ادھر شاہ عظیم جو گھر پر ڈیوٹی کا کہہ کے سیدھا تانیہ کے گھر پہ پہنچ گیا۔ تانیہ کے گھر میں اس کی والدہ ہی رہتی تھی، اور اس کی والدہ اپنی بیٹی کے شاہ عظیم کے ساتھ تعلقات کو بخوبی جانتی تھی، بلکہ ان کی بیٹی سے زیادہ تو تانیہ کی والدہ کی خواہش تھی کہ شاہ عظیم ان کا داماد بنے۔ خیر، شاہ عظیم تانیہ کے گھر میں داخل ہوا اور ایسے دھڑلے کے ساتھ تانیہ کو آوازیں دے رہا تھا، کیونکہ شاہ عظیم کا آنا جانا ان کے گھر تھا۔ تانیہ کی والدہ نے کہا، شاہ عظیم بیٹا، تم سے یہ امید نہیں تھی، تمہیں پتہ ہے کل سے تانیہ کا کیا حال ہو گیا جب سے اسے یہ پتہ چلا ہے کہ تم نے نکاح کر لیا اپنی کزن سے۔ کہنے لگا، آنٹی پلیز، اس وقت سچویشن اور حالات ایسے تھے کہ میں انکار نہیں کر پایا، اور عفیفہ یتیم تھی، میری کزن ہے، پھوپھو کی بیٹی ہے، اس کی بارات نہیں آئی، لڑکے نے فراڈ کیا ہمارے ساتھ، پورا خاندان اکٹھا تھا، تو پھر موقع کی مناسبت میں بابا نے مجھے بٹھا دیا، اور میں اس وقت انکار کر ہی نہ پایا۔ کدھر ہے یہ تانیہ؟ تانیہ کی والدہ اس کے کمرے کی طرف اشارہ کرتی تو وہ اتنی تیزی سے سیڑھیاں چڑھا، دو تین سٹیپ ایک ساتھ پھیلانگ رہا تھا۔ کمرے میں گیا تو تانیہ اپنے کمرے کی ونڈو میں کھڑی باہر کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ عظیم نے اسے پیچھے سے کندھا مارا، کہنے لگا، کیا بات ہے، نہ تو فون پہ بات کری ہو اور اب گھر آیا ہوں، جانتی ہو پہلی بار ایسا ہوا کہ میں تمہارے گھر آیا ہوں اور تم نے مجھے دروازے پر ویلکم نہ کیا۔ کہنے لگی، شاہ عظیم پلیز اس وقت مجھے اکیلا چھوڑ دو، جب تم اتنا بدل سکتے ہو تو میں نہیں بدل سکتی؟ شادی کے دعوے وعدے مجھ سے، اور سہاگرات تم اس کے ساتھ بنا کر آ رہے ہو۔ شاہ عظیم کہنے لگا، تمہاری قسم میں اس کے قریب نہیں گیا، ہم نے کوئی ایسا تعلق استوار نہیں کیا، پلیز ٹرسٹ میں۔ کہنے لگی، ٹرسٹ سے کیا ہوگا، آج نہیں تو کل قریب تو اس کے جاؤ گے ہی نا، ظاہر سی بات ہے جوان بیوی کمرے میں ہوگی تو تمہارے جذبات قابو میں تھوڑے رہیں گے۔ تانیہ منہ دوسری طرف کر کے بول رہی تھی۔ وہ تانیہ کو بازو سے پکڑ کے اپنے سامنے کھڑے کرتا کہنے لگا، چلو ہم لوگ ناشتہ باہر کریں گے، میں نے ابھی تک نہیں کیا۔ تانیہ جتنا بھی ناراض ہوتی
شاذم ہمیشہ سے اسے منا لیتا اور اس بار بھی اسے پتا تھا کہ وہ آخر کار مان ہی جائے گی۔ بولا جلدی سے فریش ہو جاؤ ورنہ ایسے ہی ساتھ لے جاؤں۔ تانیہ کہنے لگی پلیز شاذم لیو میں نے جب کہہ دیا ہے کہ میرا موڈ نہیں ہے۔ پہلے لڑائی ہوتی تھی تو کوئی اور بات تھی، وجہ اتنی بڑی نہیں ہوتی تھی، لیکن اب شاذم تم میرے نہیں رہے، میں کس حق سے تم پہ حق جتاؤں؟ تم کسی اور کے شوہر بن چکے ہو، میرے ارمانوں کا گلا گھونٹ چکے ہو۔ شاذم نے تانیہ کو کندھوں سے پکڑا اور اپنے ہاتھوں سے اس کا چہرہ اپنے سامنے کرتے کہنے لگا تم سے شادی کروں گا، اگر وعدہ کیا ہے تو نبھاؤں گا بھی۔ زبردستی کی شادی اور من پسند عورت کے ساتھ نکاح میں بہت فرق ہوتا ہے۔ میرے دل میں، میرے دماغ میں تمہارا راج ہے تانیہ، پلیز ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ می۔ میں تمہارے بغیر نہیں رہ سکتا، تمہیں تمہارا ہر حق، تمہارا سب کچھ دوں گا۔ تانیہ اس سے کندھے چھڑواتے ہوئے کہنے لگی کیا تم اپنے خاندان میں مجھے نام دے سکتے ہو سب کے سامنے؟ شاذم کچھ دیر خاموش ہوا، کہنے لگی نہیں دے سکتے نا، تو یہ چوری چھپ کے مجھے تمہارے احسان نہیں چاہیے، چھوڑ دو مجھے میرے حال پہ اور جاؤ یہاں سے۔ ویسے بھی آج تو تمہارا ولیمہ ہے نا، تو اپنا ولیمہ حلال کرو جا کے۔ کہنے لگا تانیہ پلیز، تمہیں پتہ ہے تمہاری ناراضگی مجھ سے برداشت نہیں ہوتی۔ تانیہ ایس پی شاذم جسے دیکھ کر ہر کوئی خوف کھا جاتا، مگر تانیہ بے دڑلے سے اس کے سامنے بولتی، اور شاید یہی وجہ ہوتی ہے مرد جتنا بھی غصیلا روب دار ہو، اپنی من پسند عورت کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک جاتا ہے۔ مگر تانیہ یہ ٹھان چکی تھی کہ اب کسی بھی طرح شاذم نہیں مانے گی۔ لیکن کہنے لگی شاذم جس طرح تم نے کسی لڑکی سے نکاح کر لیا اور کہہ دیا مجبوری میں کیا، اور میں آج بھی تم سے محبت کرتا ہوں، کیا کل اگر میں کسی اور سے شادی کر کے تمہیں یہ کہوں محبت تو شاذم میں تم سے ہی کرتی ہوں، تو کیا کیفیت ہوگی تمہاری؟ تانیہ کی بات شاذم کے غصے کو ہوا دے گئی۔ کہنے لگا تانیہ کنٹرول یور لینگویج، یہ کیا بےہودگی ہے؟ تانیہ ہر حد پار کرتے شاذم کو اس کے یونیفارم سے گریبان کو پکڑتے ہوئے کہنے لگی تو پھر میں کیسے برداشت کر لوں ایس پی شاذم؟ اگر تمہارے لیے لڑکیوں کی کمی نہیں ہے تو پھر میرے لیے بھی کسی لڑکے کی کمی نہیں ہے، اینڈ پلیز لیو می الون۔ جاؤ یہاں سے اور بھول جاؤ تانیہ نام کی کوئی لڑکی تمہاری زندگی میں تھی۔ وہ تانیہ کو بازو سے پکڑتے دیوار کے ساتھ لگاتا، اس کے مزید قریب اس کی کالی غصے والی آنکھیں جن میں تانیہ زیادہ دیر تک دیکھ نہ پائی اور اپنی نظریں پھیر گئی۔ کہنے لگا ہمت ہے تو میری طرف دیکھ کے بات کرو، تمہیں میں کب سے اپنی صفائی پیش کرے جا رہا ہوں کہ اس سے شادی میری مرضی سے نہیں ہوئی، میری مرضی تم ہو تانیہ۔ اور سنو دیکھو اگر تم نے مجھے کھو دیا نا تو بہت پچھتاؤ گی تم۔ تانیہ کہنے لگی کیا میں ہی پچھتاؤں گی؟ تم نہیں پچھتاؤ گی مجھے کھو کے؟ آج پہلی بار ان کے درمیان اتنی سنگین قسم کی لڑائی ہوئی تھی۔ شاذم اپنے بازو پر لگی ہوئی گھڑی پر وقت دیکھتے کہنے لگا اس وقت مجھے تھانے پہنچنا ہے، تمہارے ساتھ بات پھر ہوگی، اور کسی قسم کی کوئی الٹی سیدھی حرکت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ورنہ لاسٹ ٹائم کہہ رہا ہوں تم مجھے کھو دو گے، اس کے بعد شاید پھر میں کبھی کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ تانیہ ٹھٹک سی گئی، اسے تو لگا تھا شاذم اس کے لیے روئے گا، تڑپے گا، اسے منائے گا، مگر شاید وہ بھول چکی تھی جس طرح کا بیہیو اور جس طرح کی باتیں وہ کر چکی تھی۔ شاذم مرد تھا اور مرد کا زبان چلانے والی عورت سے اس کا دل بھرنے میں دیر نہیں لگتی۔ خیر وہ جتنی رفتار سے سیڑھیاں چڑھا تھا اس سے دگنی رفتار میں اترتا ہوا تانیہ کی والدہ کو اگنور کرتے گھر سے اتنے غصے میں نکلا کہ تانیہ کی والدہ کہنے لگی ایک تو یہ تانیہ بنا کہا بھی تھا کہ جب وہ آئے گا تو نارمل بیہیو رکھے، مرد کا کیا ہے، ایک نہیں تو دوسری سے، اب تو اس کے پاس اس کی جوان بیوی ہے۔ اس کی والدہ جلدی سے تانیہ کے کمرے میں آئی اور کہنے لگی تانیہ کیا کہا ہے تم نے شاذم سے؟ کہنے لگی کچھ نہیں موم، فی الحال میرا دماغ بہت خراب ہے، آپ یہاں سے جائیں۔ شاذم ڈیوٹی پہ تھا، شام کا کافی وقت ہو چکا تھا جب وجاہت حسین کی شاذم کو کال آئی۔ کہنے لگے بیٹا ہال میں سارے مہمان پہنچ چکے، تم کہاں ہو ابھی تک؟
کہنے لگا بس بابا پہنچا 2 منٹ میں۔ وہ تیز رفتاری میں گھر کے لیے نکلا، کمرے میں آیا۔ شاذم جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا، عفیفہ سامنے ولیمے کے جوڑے میں تیار بیٹھی ہوئی، جیسے کہ سوچوں میں گم۔ اس احساس سے وہ بالکل ناواقف تھی کہ شاذم کمرے میں انٹر ہو چکا۔ شاذم اپنی یونیفارم کی شرٹ اتار چکا تھا۔ جب اسے احساس ہوا کہ عفیفہ بالکل ہوش کی دنیا سے ناواقف بیٹھی ہے، وہ اس کے قریب کیا اور کہنے لگا، او ہیلو، کن سوچوں میں گم ہو تم؟ عفیفہ ہڑبڑا کر شاذم کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگی، آپ کب آئے؟ کہنے لگا تب ہی آیا جب تم نہ جانے کن سوچوں میں گم تھی۔ بولی نہیں، کچھ خاص نہیں۔ عفیفہ کے چہرے پر پھیلی معصومیت، لائٹ پنک کلر میں وہ خود بھی گلابی سی لگ رہی تھی۔ شاذم کی نظریں ایک پل کے لیے اس کے چہرے پر جم سی گئی، مگر پھر وہ تیار ہوتا عفیفہ سے کہنے لگا، اپنے دل میں کوئی زیادہ جذبات یا خوش فہمی مت پال لینا، تم میری زندگی میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ عفیفہ کہنے لگی، جانتی ہوں، اگر میں آپ کے لیے اتنی ہی باعث اذیت ہوں تو آپ ماموں جان کے سامنے کہہ دیجیے، کیوں اپنی زندگی کو میری وجہ سے خراب کریں؟ میں تو ہوں ہی بدقسمت، ساری زندگی والدین کی کمی کو محسوس کیا۔ اگر اب شوہر ملا ہے تو شوہر کے پیار کے لیے شاید میں ساری زندگی ترسوں گی، اور سب کی قسمت ایک جیسی نہیں ہوتی۔ مجھے آپ سے کوئی گلہ نہیں۔ عفیفہ کی اتنی بڑی بڑی باتیں شاذم کے دل میں جیسے گھر کر رہی تھی۔ وہ اس کے اوپر جھکتا ہو کہنے لگا، مجھے ایموشنل کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ کہنے لگی، نہیں شاذم، ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کبھی اپنی چادر سے بڑھ کر پاؤں نہیں پھیلائے، اس لیے آپ کا رویہ برداشت کرنے کی ہمت ہے مجھ میں، اور میں کبھی آپ کو فورس نہیں کروں گی ہمارے اس رشتے کو نبھانے کے لیے۔ آپ جب چاہیں اپنی من پسند لڑکی سے نکاح کر لیجئے۔ شاذم اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کے اسے خود کے قریب تر کر کے کہنے لگا۔ اس کے چہرے کو دیکھتے شاذم کا سارا غصہ ایسے تھا جیسے پانی کی طرح بہہ رہا ہے، مگر وہ اس وقت کچھ بھی کہنے کی سچویشن میں نہیں تھا۔ دونوں ایک ساتھ باہر ہال میں پہنچے جہاں سب مہمان موجود تھے۔ ولیمے کا فنکشن ختم ہوا، تقریباً رات کے 2-2:30 بجنے والے تھے جب وہ لوگ واپس گھر آئے۔ نسرین بیگم عفیفہ کو شاذم کے کمرے تک چھوڑتی ہوئی کہنے لگی، بیٹا تم لوگ آرام کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ عفیفہ جو اس بھاری ڈریس میں تھکی ہوئی تھی، کمرے میں آ کر اپنی جیولری اتار رہی تھی۔ دل میں کوئی جذبات نہیں تھے، ایک طرف شاذم کا غصہ اور اس کے غصے کی وجہ سے اس کا ڈرنا، دوسری طرف شاذم کا اس کے منہ پہ صاف الفاظ میں یہ کہہ دینا کہ وہ کسی اور کو پسند کرتا ہے اور اسی سے شادی کرے گا۔ شاید ایک لڑکی کے لیے اس سے بڑا اور دکھ کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس کا دل ہر جذبات سے خالی تھا۔ وہ دل میں کوئی بھی خواہش پالے بغیر اس نے سوچ لیا تھا کہ اس رشتے کو نبھائے گی جب تک شاذم نے چاہا۔ وہ جیولری اتار رہی تھی، شاذم بھی کمرے میں آیا۔ ابھی کمرے میں آیا ہی تھا، رات کے 2:30 بجے اس کے موبائل پر بیل ہوئی۔ عفیفہ نے ایک نظر اٹھا کر شاذم کی طرف اور اس کے موبائل پر ڈالی، مگر بنا کچھ کہے اپنا ڈریس چینج کرنے چلی گئی۔ عفیفہ سمجھ گئی تھی یقیناً کہ اسی لڑکی کی کال ہوگی جس سے شاذم نے کہا ہے کہ میں محبت کرتا ہوں، اور وہ تھی بھی تانیہ ہی۔ کال ریسیو کر کے کہنے لگا، تانیہ اس وقت کال کرنے کا مقصد؟ کہنے لگی، کیوں، کیا ہوا، ڈسٹرب کیا تمہیں؟ تم تو اس وقت بیوی کے ساتھ ہوگے، ظاہر ہے تمہاری راتیں تو اب رنگین کرنے کے لیے کوئی آ گئی ہے نا، تمہیں میری کیا ضرورت ہے؟ شاذم کہنے لگا، تانیہ، وہ دانت بھینچتے ہوئے بولا تھا۔ شاذم ابھی تانیہ سے بات کر رہا تھا کہ جب عفیفہ کمرے میں آئی۔ عفیفہ نے ایک نظر شاذم کی طرف دیکھا اور دل میں سوچنے لگی، اگر میں نے بنا ہمت کے اپنی جگہ کو خالی چھوڑ دیا تو یقیناً شاذم کا دھیان اس لڑکی کی طرف ہی رہے گا، اور اگر میں شاذم کو اپنی محبت دوں تو یقیناً اس لڑکی کو بھول جائے گا۔ عفیفہ شاذم کے سامنے آ کے کھڑی ہوگی۔ شاذم کو اس کا یوں اپنے سامنے کھڑے ہونا کچھ عجیب سا لگا۔ وہ تانیہ سے بات کر رہا تھا۔ عفیفہ خود سے آگے بڑھی اور خود میں نہ جانے کتنی ہمت جمع کرتے ہوئے وہ خود سے شاذم کے سینے سے لگی۔ دل تو اس وقت عفیفہ کا بھی بے لگام گھوڑے کی مانند دوڑ رہا تھا، مگر یہ سب وقت کی ضرورت تھی۔ شاذم کا دل بھی دھڑک سا گیا جب وہ تانیہ سے کہنے لگا، میں تم سے صبح بات کروں گا۔ اس نے تانیہ کی بات سنے بغیر ہی کال بند کر دی، موبائل سائڈ پہ رکھ دیا
اور عفیفہ کو تھوڑا سا پیچھے کر کے اس کے چہرے کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا؟ کل تک تو تم مجھ سے بڑا ڈر رہی تھی اور آج خود میرے قریب کیوں آ رہی ہو؟ عفیفہ کہنے لگی، شوہر ہیں آپ میرے، آپ نے ہی تو کہا تھا کہ اب ہمارا رشتہ بدل گیا ہے، اس لیے میں نے سوچا اگر رشتہ بدل گیا ہے تو پھر رشتے کے تقاضے بھی ہمیں پورے کرنے چاہیے۔ وہ اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ پکڑے کہنے لگی، تم جانتی ہو نا تم کس حق کے بارے میں بات کر رہی ہو؟ عفیفہ کہنے لگی، جانتی ہوں۔ بولا، تو کیا تمہیں اپنا حق چاہیے؟ عفیفہ نے اتراتے ہوئے کہا، جی۔ دل میں وہ جتنا ڈر رہی تھی چہرے پر اتنی ہی وہ ہمت ظاہر کر رہی تھی۔ کہنے لگا، کہاں گیا تمہارا ڈر؟ تو میں بہت غصے والا لگتا ہوں، اور آج تک عفیفہ تم کبھی میرے سامنے اس طرح نہیں بولی، ابھی اچانک تمہیں کیا ہوا؟ عفیفہ کیا بتاتی کہ وہ دوسری لڑکی شاذم کی زندگی میں کبھی برداشت نہیں کر سکے گی۔ وہ شاذم کے مزید ساتھ لگتے کہنے لگے، کیوں؟ آپ مجھے میرا حق نہیں دیں گے؟ اگر نہیں دیں گے تو؟ شاذم اسے دیوار کے ساتھ لگاتے کہنے لگا، اگر نہیں دوں گا تو کیا؟ کس بات کی دھمکی دے رہی ہو؟ کہنے لگی، تو پھر میں خود بات کروں گی سب سے، ماموں جان کو بتا دوں گی کہ آپ اس شادی سے راضی نہیں اور میرے قریب نہیں آتے۔ وہ اسے بیڈ پر پٹکتے اس کے اوپر جھکا، کہنے لگا، تم یہ بات کہو گی سب سے کہ میں تمہارے قریب نہیں آیا، تمہیں حق نہیں دیا؟ کہنے لگی، ہاں تو کہوں گی نا، کوئی بھی لڑکی اس طرح برداشت نہیں کرتی کہ رات کے اس پہر اس کا شوہر دوسری لڑکی سے بات کرے۔ بولا، تمہیں میری زندگی میں آئے ہوئے ابھی ایک دن ہوا اور تم جیلس بھی ہونے لگی اور مجھ پر حق جتانے لگی ہو۔ عفیفہ خاموش رہی۔ حق چاہیے نا تمہیں؟ تو ٹھیک ہے، ابھی دیتا ہوں تمہیں تمہارا حق۔ اس کی گردن پر جھکتے جیسے اس نے اس کی گردن کو اپنے دانتوں کی گرفت میں لیا، عفیفہ کی سسکیاں نکلنے لگی۔ بولا، اتنا سا تو تم سے برداشت نہیں ہو رہا، بڑی آئی حق لینے والی۔ شاذم اٹھنے لگا مگر عفیفہ نے شاذم کو اپنی باہوں کے حصار میں لے لیا۔ کہنے لگی، نہیں شاذم۔ شاذم کے جذبات بھی بھڑک چکے تھے اور شاید اب وہ بھی عفیفہ کو چھوڑنا نہیں چاہ رہا تھا۔ اور اس نے کہانی کا نیکسٹ پارٹ اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔